السلام ویورز، آج کا پہلا سوال ہے مطیع اللہ خان ہے میاں والی سے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایسے ایسے انتخابی نشانات ملے ہیں، نہیں انہوں نے بیسیکلی تو لیے ہیں جن پر جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ نون لیگ کے پاس شیر، پیپلز پارٹی پر تیر، مگر تحریک انصاف کو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے باوجود یہ کچھ کیا گیا ہے، پلیز گائیڈ کریں۔ دیکھیں متین اللہ خان صاحب، آپ کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے آپ کے سوال میں۔ آپ نے کہا ہے جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے، یعنی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ایسے ایسے انتخابی نشانات ملے ہیں جن پر پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ ایک بات بھول گئے، تاریخ دھوکہ نہیں کھاتی، اور عوام کے دھوکہ کھانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی تو جسے کہتے ہیں نا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو 75 سال ہو گئے، تھرو آؤٹ جو ہماری تاریخ ہے وہ آپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، مجھ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو خیر ہے، لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ۔ ایک فیصلہ دیکھیں اللہ پاک کے دربار میں ہوتا ہے، ایک فیصلہ تاریخ کے ہاتھ لکھتے ہیں، so اس لیے کوئی بات نہیں، اٹس اے پارٹ آف دا گیم۔ خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں میں، مثلا میں جب بھی بات کرتا ہوں جمہوریت کے بارے میں، مجھے نفرت ہے، اور یہ بات آج نہیں کر رہا میں، 32-33 سال میرے اتنے مجموعے کالم کے، وہ جمہوریت کے ساتھ نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ مجھے اس ملک میں اگر کوئی چیز سب سے بری لگتی ہے وہ ہے یہ شیم ڈیموکریسی، اور بد نصیبی سب سے بڑی اس ملک کی کیا ہے کہ جو آمریت، جو آمر ہوتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا، جو جمہوریت کے مامے ہوتے ہیں ان کو دورہ پڑ جاتا ہے آمریت کا۔ یہ جس دن یہ کھیل ختم ہوا، ادھر وے، ادھر یا ادھر، پاکستان پٹڑی پہ آ جائے گا۔ ہماری بیوروکریسی بھی اتنی کوئی بے شرم ہے، ڈھیٹ ہے، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کہ گلیوں بازاروں سڑکوں کے نام نہیں تبدیل کیا کرتے، اس پہ کچھ نہیں لگتا۔ وہ کام کرو جس میں واقعی کو پلاننگ چاہیے، محنت چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے، کام چاہیے، دیانت چاہیے۔ اپنے بڑوں کے نام پہ ہی ہے جن سے آپ جن کی عزت کرتے ہو، تو آپ کوئی نئے شہر آباد کرو، نئے محلے آباد کرو، نئی سڑکیں بناؤ، ان کے نام رکھو، 100 بار رکھو، لیکن یہ چھچوروں والا حال ہے۔ تو آخر پہ ہیں جی منیر احمد لائل پور، جن کا میں شکریہ ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے لائل پور لکھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے خصوصی ادبی سلسلے اور آپ کی وہ معروف کتاب ہے کالے کول کے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آپ نے یہ سلسلہ کب اور کس مقصد کے تحت شروع کیا؟ میری طرح آپ کے ہزاروں پڑھنے والے یہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں منیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ کال جو ہوتا ہے نا، دل کو لگے صحیح، اچھا ہو، تو پوری کتاب پہ بھاری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ مطلب میری زندگی بچپن میں ایک کال نے تبدیل کی۔ میرے والدین، خاص طور پہ میرے والد، میرے دادا انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ میرے دادا کو لوگ کہتے تھے، کتابوں میں ذکر ہے اس بات کا، کہ جی وہ شیکسپیئر کے حافظ تھے۔ والد میرے پتہ نہیں وہ 75 سال پاکستان بنے ہوئے، وہ 10 سال پہ، 85 سال، وہ فوٹوگرافس ہیں ہمارے گھر میں لگی ہوئی جوانی کی، ان کی ایف سی کالج کی وجہ، تو پڑھا لکھا خاندان تھا۔ لیکن ایک کال نے بڑی اچھی باتیں اپنے بزرگوں نے سنی، میرے جیسی میری لائبریری ہے، اس سے بڑی لائبریری میرے دادا کی تھی، میرے والد کی اللہ بخشے ان کی تھی، اچھی باتیں کہا کرتے تھے، بتائیں جیسے سارے ماں باپ کرتے ہیں اپنی اپنی عقل سمجھ اور تعلیم کے مطابق۔ لیکن ایک کال نے بچپن میں مجھے پہلے سمجھ نہیں آیا، لیکن مجھے چبھ گیا، مجھے اچھا لگا۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے جیسا وہ جاہل آدمی کو پینٹنگ دیکھے اور کہے واہ 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 سبحان اللہ، آپ پوچھیں کیا اچھا ہے اس میں، وہ میں آپ کو بتا نہ سکوں. بات مجھے کھا گئی، سمجھ نہیں آئی. آہستہ آہستہ 7ویں 8ویں 9ویں تک جاتے ہوئے بات سمجھ آ گئی. ایک کال تھا، کس کا تھا میں نہیں جانتا. وہ کیا تھا؟ وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. میں تو کوئی صوفی، میں تو پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں ہوں بھائی. جی میں کو 5 وقت نماز یا فلانا نہیں. وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں. یہ میرے دل میں گڑ گیا، پوری زندگی اس کی روشنی میں گزاری. نو کمپرومائز. مجھے ایک دفعہ اس ملک کے ایک بہت ہی طاقتور آدمی نے پوچھا کہ آپ تو کسی سے میں نے کہا ہاں، تو آپ کو کبھی خوف نہیں آتا ہے اسلام؟ میں نے کہا میں خوف کیا آنا ہے، آپ کو اصل سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کبھی ٹیمپٹ نہیں ہوا کوئی لالچ کو فلانا. نہ پیپلز پارٹی سے بنی، نہ نون لیگ سے بنی، نہ پی ٹی آئی سے. آج کل میری ایک ویڈیو وائرل ہے، 1 سال 2-4 مہینے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، وہ دھیڑ کے رکھ دی. تو میں نے کہا جی میری زندگی کی کمائی یہ، میں نے ڈنڈی نہیں ماری. ورنہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کپڑے کیا میری کھال اتار دیتے. ادروائز یہ میرے ہم پیشہ لوگوں کو یہ کتوں کی طرح ہڈیاں ڈالتے ہیں، چھیچڑے ڈالتے ہیں، بوٹیاں ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ لوٹ مار. ایک آدمی جو اپنے پروفیشن پہ فخر کرتا ہو، اس کو انجوائے کرتا ہو، اس کو کہیں پی ٹی وی دایا جا ہو جا، فلاں دا ہو جا، تو کیمرہ دا ہو، کیا ہے؟ حقارت. کسی کی جرت نہیں مجھے اس طرح کی بات کرے. یہاں تک کہ ایک بار مجھے کہا گیا سینٹ کے لیے اور انسسٹ کیا گیا، تو میں نے کہا جی نہیں، آئی ایم سو ہیپی ود واٹ آئی ایم ڈوئنگ. میٹنگ ہے موٹنگ ہے، میرا تو ٹائم ہی بڑا ضائع ہوگا، آنے جانے پھرتیاں میٹنگیں، سینٹ میں بیٹھے ہیں چپڑ گناتی ہے. پورا پاکستان جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ سینٹ کے ٹکٹ بکتے ہیں یا سینما کے ٹکٹ بکتے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے سینٹ؟ اچھا کوئی جی اس آرگنائزیشن میں کوئی پتہ نہیں کیا اکیڈمی آف لیٹرز کا چیئرمین ہو گیا، کوئی فلاں ہو گیا. یہ ان کی قیمتیں ہیں، یہ ان کی اوقات ہیں. لیکن نہیں، وہ ایک کال تھا بچپن میں، پوری طرح سمجھ بھی نہیں آیا تھا. پھر جب میں سینئر کلاسز میں گیا، یہ 5ویں 6ٹھی میں پڑھا، پوری طرح سمجھ نہیں آیا کہ وقت سے پہلے نہیں مکل لو. تو پوری زندگی اس پہ پہرا دیا. تو کال جو ہوتا ہے نا، ایک کوٹیشن کہہ لیں، یا میں نے کالے کال اس لیے لکھا ہے کہ میں کوئی اللہ معاف کرے کہ میں مولانا روم ہوں یا کچھ شیخ سادی ہوں. ہم تو عام سے لوگ ہیں. تو کالے کال میں نے اس لیے لکھا ہے. کال جو اقوال زریں وہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے میں نے اپنی جنریشن کے ساتھ شیئر کرنا چاہا اپنا تجربہ، اپنی فیلنگز. تو یہ اس کے پیچھے موٹیویشن تھی، اور تو کوئی بات نہیں. تھینک یو ویری مچ.